السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي عدا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. لعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. صدق الله العلي العظيم. سلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. سے پہلے کہ مجلس کا باقاعدہ سلسلہ آتی بڑھاؤں مل کے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے توسل کریں. ساتویں امام کی بارگاہ میں دعا کی تلاوت کہ جو موجود ہیں کتب میں اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا سورہ لقمان کی آیت کا آدھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. خلق السماوات بغیر عمد ترونها. پروردگار نے آسمان کو خلق کیا بغیر کسی ایسی بنیاد کے کہ جسے تم دیکھ سکو. اب میں زیادہ شرح میں نہیں جاؤں گا، اہل علم میں اب اسی جملے سے دو معنی نکل سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ اللہ نے بنیاد بنائی ہی نہیں ہے آسمانوں کی. ایک معنی یہ کہ نہیں، بنیاد تو بنائی ہے بغیر آمدن، لیکن ترونہا ایسی بنیاد نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو. کیا کہتے ہیں؟ کیوں بنائی بنیاد؟ القا فی الارض رواسیہ، زمین میں
اللہ نے پہاڑوں کی صورت میں میخیں گاڑ دی. ان تمیدہ بکم, اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو آسمان بھی گر جائے, زمین بھی ڈگمگانے لگے. تمیدہ بکم الارض, زمین ڈگمگانے لگے, زلزلہ آ جائے. اب روایات اہل بیت بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیت, دوسری آیت بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے. اب سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ زلزلوں کا بہت زیادہ تعلق زمین کے پہاڑوں کے ہٹنے سے ہے. اگر پہاڑ ہٹیں تو زلزلے بڑھ جاتے ہیں. اور علماء تشیع میں سب سے پہلے خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہ نظریہ سائنٹیفک لحاظ سے ثابت کیا تھا کہ اگر پہاڑ ہٹ جائیں تو زمین میں زلزلہ آنے لگے. اب اس کے بعد آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پہاڑوں کا بڑا تعلق ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں قرار دیا. اگر پہاڑ ہٹ جائیں تو زمین ڈگمگانے لگے اور زلزلہ آنے لگے. اس طریقے کا مفہوم ہے روایات میں. اب سوال یہ, القا فی الارض رواسیہ, اللہ نے زمین میں میخیں گاڑی. اگر یہ میخیں نہ ہوتی تو زمین دھس جاتی. یہ بظاہر آیت ہے. اب تعویل کی طرف آئے تو نہج البلاغہ میں ہی دوسرے خطبے میں ابن مومن کا عجیب جملہ ہے, وَهُمْ یعنی اہل بیت محمد علیہ السلام جبال دینہ. دوسرے خطبے میں وَهُمْ جبال دینہ, دین کے پہاڑ. ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کیا مطلب؟ اگلا جملہ بہم اقاما حناء ظہرہ. دین کی کیا تعبیر ہے اہل علم میں, توجہ کیجیے گا. دین کی جھکی ہوئی کمر کو اللہ نے ائمہ اہل بیت کے ذریعے سیدھا کیا. بہم اقامہ, بلکہ اگر یہ نہ ہوتے تو کمر جھکتی نہیں, ٹوٹ جاتی. بہم, اب اس طرف حدیث کی طرف آئیں گے, لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت دھس جائے, ختم ہو جائے. اب یہاں سے ملائیں القا فی الارض رواسیہ, تو زمین اگر قائم ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زمانے میں حجت باقی ہے تو زمین قائم ہے. لو کان الناس رجلین, اگر پوری کائنات دو لوگوں میں سمٹ کے ہو جائے, لکان احدہما حجہ, ایک حجت ہوگا, ایک حجت ہوگا. تو یہ بات مسلمات تشیع میں سے ہے. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا بھی عجیب جملہ ہے کمال الدین تمام النعمہ کے مقدمے میں. آیت پڑھی, اس کے بعد اس کے ذیل میں جملہ کہا کہ پروردگار نے جب خلق کیا جناب آدم کو تو کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. ابھی مخلوق بنائی تھی؟ مخلوق نہیں بنائی. فجعل خلیفہ قبل الخلیقہ, خلیقہ مخلوق سے پہلے اللہ نے خلیفہ کو قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر خلیفہ نہ ہوتا تو زمین ہی باقی نہ رہے. یہ بات واضح ہے. یہ بنیاد تشیع میں سے ہے, عقیدہ تشیع میں سے ہے کہ اگر خلیفہ نہ ہو تو پھر زمین باقی نہیں رہے گی. خلیفۃ اللہ کی بات کرنا ہو, اللہ کی طرف سے اگر خلیفہ نہ ہو, توجہ ہے, تو زمین باقی نہیں رہے گی. اب ذکر ہے ساتویں امام کا. یہ مشکل زیادہ پیش اس وقت آئی جب ساتویں امام کا دور تھا, تقیہ کا دور, اور انتہائی مشکل دور امامت کو پہچاننے کے لحاظ سے. ایک عنوان سے کہ بہت سارے مدعی کھڑے ہو گئے, بہت سارے مدعی کھڑے ہو گئے. خود عبداللہ امام کے فرزند, ایک طرف اسماعیلی فرقہ بن گیا پورا. یہ آپ حضرات جانتے ہیں. مکمل اس دور میں آسان نہیں تھا. تقیہ کا دور, وسائل الشیعہ کی طرف اگر رجوع کریں, 20ویں جلد فائدے کی جلد ہے, فوائد موجود ہیں, بہترین فوائد. اس میں تیسرا فائدہ, تیسرے فائدے کے خاتمے کی جلد ہے, اس میں فوائد ذکر ہوئے. تیسرے فائدے کے بالکل آخر میں شیخ حر عاملی نے لکھا, کام کی چیز ہے, کہ اذا اطلق ابو الحسن فالمراد بہ الموسی بن جعفر. ابو الحسن لفظ آئے تو اس سے مراد روایت میں, ابو الحسن لفظ آئے تو موسی ابن جعفر. پوری اس میں بیان کیا ہے کس کس امام کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. سب سے زیادہ القاب اور کنیتیں اور اشارات ساتویں امام کے لیے استعمال ہوتے. سنیے گا, روایت میں اگر آئے قال العالم علیہ السلام, امام موسی کاظم, قال عبد الصالح علیہ السلام, ساتویں امام مراد ہے.
قال الشیخ علیہ السلام، عبد الصالح امام کاظم علیہ السلام مراد، قال الرجل علیہ السلام ساتویں امام، اس کے علاوہ اور بہت سارے القاب. کیوں؟ کیونکہ دور اتنا مشکل تھا، کسی کو بھی پکڑ کے دیکھا جاتا تھا اس کے پاس کہیں موسیٰ بن جعفر سے روایت تو نہیں ہے، اگر ہے تو قتل کر دو. تقیتاً امام کے یہ القاب اصحاب ائمہ میں یہ موجود تھے، اس لیے مشکل ترین دور تھا ایسی صورت میں. اب ایسی صورت میں ہوا کیا، قم میں لوگ جمع ہوئے، نیشاپور کی سرزمین پہ جمع ہونے کے بعد اجتمعت العصابہ، سب بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، چھٹے امام کی امامت کا دور ہے، اور جمع ہونے کے بعد سب نے کہا کہ بھئی قد کثرت الکذابہ، بہت زیادہ لوگ امامت کے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں، جھوٹے دعوے دار. اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اموال تو دینا ہے، سوال تو کہیں سے کرنا ہے، لہذا ہمارے امام صادق علیہ السلام سب کے سب لوگ جمع ہوں اور کسی ایک خاص بندے کو معین کریں، خاص شخص کو معین کریں، اور وہ ہمارے سوالات بھی امام تک لے کے جائے مدینہ، اور ہمارے اموال بھی لے کے جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امام سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. ہوا کیا، جمع ہوئے، ایک شخص کو معین کیا، اس شخص کو معین کیا، ابو جعفر کنیت تھی، محمد ابن ابراہیم نام ہے، معین کیا گیا. اس کے پاس آ کے اموال جمع ہو رہے ہیں. دیکھیں مشکل دور ہے. بعض روایات نے 5 لوگوں کی طرف وصیت کی تھی، امام نے ظاہری وصیت 5 لوگوں کی طرف، بعض روایات میں 3 لوگوں کی طرف وصیت کی ہے، جبکہ اپنے چاہنے والوں کو خود بیان کر دیتے تھے امام. یہ بات ذہن میں رہے، اپنے چاہنے والوں کو بہت حد تک بیان کر دیا کرتے تھے کہ کون امام ہوگا. لیکن مشکل دور ہے، امام کی بھی جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے ہر ایک کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 5 لوگوں کے نام وصیت کی. بعض روایت نے 3 لوگوں کے نام وصیت کی، لیکن جو چاہنے والے تھے انہیں معلوم تھا. رک جائیے گا، کیسے معلوم تھا؟ الکافی سے ایک روایت تائید کے طور پہ پیش کر دوں. امام صادق علیہ السلام صلوات علیہ امام کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا ہے. کانا یسارہ بولدہ، امام علیہ السلام اپنے بیٹے سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. بیٹا گہوارے میں ہے، جیسے کوئی بات کرتا ہے، نارملی بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں بچے کو. سلام کیا مولا کو چھٹے امام کی بارگاہ میں، 7ویں امام گہوارے میں سلام کیا، سلام کا جواب دیا. چھٹے امام نے جملہ کہا، ادنو الی مولاک وسلم، اپنے مولا کے نزدیک جاؤ اور انہیں سلام کرو. کیا پتہ چلا اگر گہوارے میں بھی ہو تو مولا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ غدیر میں بلند ہو جائے تو بھی مولا ہوتا ہے. اب عجیب بات ہے، گہوارے میں بچہ اس کو جا کے نزدیک جا کے سلام کروں، اور مولا کہا. قریب گئے، کہا السلام علیکہ یا مولائی، میرے مولا آپ پر سلام. کر دیا تھا، امام کا حکم تھا. کہا لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ فصیح عربی میں جواب آیا، وعلیک السلام، اور نہ صرف جواب آیا بلکہ امامت کا پہلا حکم آ گیا، قد رزقت بنتا وسمیتها اسما یبغضہ اللہ، اللہ نے تجھے ایک بیٹی دی ہے، تو نے اس کا وہ نام رکھا ہے جس نام سے بھی اللہ نفرت کرتا ہے. اذهب وغیر اسم ابنتک، جاؤ واپس پلٹ کے اپنی بیٹی کا نام بدلو. یہ امامت کا پہلا. گہوارے سے بچہ جو بات نہیں کر سکتا ہے، یہاں حیران ہو گئے، یہ بچہ حکم دے رہا ہے. چھٹے امام نے کہا کہ یہ امامت کا حکم ہے، جاؤ اور اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو. یہاں تک آ گئے تو سن لیجیے گا. کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام عمیرہ رکھا تھا، جس کا لقب اللہ کو پسند نہ ہو، نام صلوات پڑھنے لگا. یہ بات واضح ہے. اس طریقے سے اصحاب کو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام قریبی اصحاب کو بیان کر دیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود شبہہ باقی رہتا تھا. امام کی حفاظت کے واسطے ائمہ اہل بیت السلام خود امور کو مخفی رکھا کرتے تھے. اور روایت میں بھی وارد ہوا، آپ جانتے ہیں اس کی تعبیر خود کے، جس طرح بدا 7ویں امام کے حوالے سے ہوا، اس طرح کسی اور کے حوالے سے نہیں ہوا. بدا کیا ہے یہ اہل علم جانتے ہیں. ہوا کیا، قوم میں ایک جماعت لوگ آئے اور اپنے اپنے اموال لے کے آ رہے ہیں. ایک قابل اعتماد شخص کو معین کر لیا گیا، محمد ابن ابراہیم ابو جعفر، ان کو معین کر لیا گیا. ان کے پاس آ کے اموال جمع ہو رہے ہیں، استفتاءات جمع ہو رہے ہیں، لوگ آ کے اپنے سوالات لے کے آ رہے ہیں. مختوم، مہر لگی ہوئی ہے.
آ کے سوالات جمع کروا رہے ہیں، ان میں مختلف لوگ آ رہے ہیں، آ کے شرطیں بیان کر رہے ہیں، دیکھو ہم یہ سوالات لکھ کر مہر لگا کے ختم لگا کے بند کر کے دے رہے ہیں، امام وہ ہوگا جو بغیر مہر کھولے جواب دے دے۔ یہ ائمہ اہل بیت السلام نے علامات بیان کی ہے، جو بغیر مہر کھولے جوابات دے دے۔ اتنے میں کتنا مال جمع ہو گیا؟ 20,000 دینار سونے کے، 50,000 درہم، 2,000 بہترین قیمتی قسم کے کپڑے، یہ سب کا خمس اور اموال اور واجبات جمع ہو رہی ہیں۔ اتنے میں جاءت العجوز، ایک بوڑھی خاتون آئی، کیا لائی؟ 1 درہم اور ایک چھوٹا سا کپڑا، من غزلہا، خود اپنے ہاتھ سے سیا ہوا تھا، خمس لگ گیا تھا امام کو دینے کے لیے۔ شرمائی سے اتنا مال میں لے کے جا رہا ہوں، فلاں نے اتنا مال دیا، فلاں نے اتنا، 1 درہم، اس میں 2 دانیق ہیں۔ دانیق آپ جانتے ہیں، منصور دوانقی کو اسی عنوان سے دانیق کہا گیا، دانیق میں مرتا تھا اس لیے دوانقی ہو گیا ہے۔ سنیے گا، دانیق ایک بالکل چھوٹا 4 آنے 8 آنے جسے ہم کہتے ہیں، 2 دانیق تھے اور درہم اور ایک چھوٹا سا کپڑا، من غزلہا۔ کہتا ہے یہ لے کے نہیں جا سکتا میں چھٹے امام کی بارگاہ میں، اتنا مال ہے، انا استحی، مجھے شرم آئے گی۔ جواب کیا آیا؟ ان اللہ لا یستحی من الحق شیئا، اللہ حق چیز سے کوئی حیا نہیں کرتا ہے۔ سنیے گا، جملہ سنیے گا، ہمارے آپ کے لیے اور خاص طور سے ہم تمام کے لیے بالخصوص میں کہوں گا کہ متوجہ ہونا چاہیے اس بات کی طرف۔ جملہ سنیے گا عجوزہ کا، کہتی ہے، اس شتیتا نام ہے اس کا، کہتی ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں، وفی رقبتی حق من حق جعفر ابن محمد، میں اس دنیا سے جاؤں اور میری گردن پہ امام صادق کا کوئی حق ہو، چاہے 1 دانیق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خمس واجب ہو گیا ہے، لے کے جاؤ اور امام کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ ہمارے لیے کیا ہے یہ بات ذہن میں رہے، کافی طلبہ کرام بے عرض معذرت اس اشتباہ کا شکار ہیں کہ طلبہ پہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، طلبہ پر بھی خمس واجب ہوتا ہے، کوئی گفٹ دے، کپڑا دے، سال بھر رکھا رہے، خمس واجب ہو جائے گا، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہے، سنیے گا، لہذا مقدار نہیں دیکھی جاتی اہل بیت علیہ السلام کی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ خلوص کتنا ہے، واجبات کتنا ہے، یہ بات ذہن میں رہے آپ حضرات کے۔ اور پھر وہ خمس کے معاملات بھی جانتے ہیں، ادھار دیا جائے، سال گزر جائے تو یہ تمام کے تمام معاملات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن سیرت ہے، اس کا کیا ملا اجر اس کو، اس خاتون کو ہوا یہ کہ یہ شخص چلا، طویل ہے اور اس میں بہت زیادہ روایت طویل ہے، بہت زیادہ آپ اہل علم میں نکات ہیں اس روایت میں، البتہ ممکن ہے میں اتنا زیادہ پیش نہ کر سکوں، لیکن توجہ کیجیے گا، یہ چلے ہیں اور کہاں چلے ہیں؟ ابو جعفر تمام کے تمام درہم لے لیا اس خاتون سے، اور لینے کے بعد کیا کیا؟ الگ سے نام نہیں لکھا اس کا کہ اس نے اتنے پیسے بھجوائے ہیں اور ایک یہ کپڑا بھجوایا ہے من غزلہا، بلکہ ایک کسی شخص نے دیے ہوئے تھے 30,000، اس کے پیسوں میں ڈال دیا، اور ایک کپڑے دیے ہوئے تھے جو 2,000 کپڑے تھے ان میں ایک چھپا کے رکھ دیا، ایک کپڑا، نام نہیں بتایا۔ ہوا یہ کہ یہ پہنچے ہیں اپنی سواری پہ، جس مقام پہ آپ بیٹھے یہاں پہنچے، بدأ بزیارت امیر المومنین۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ، چھٹے امام سے ملاقات کرنے کے لیے، امیر المومنین کی زیارت کے لیے پہنچے ہیں۔ اب روایت میں لکھا، کوفہ پہنچنے کے بعد باب مسجد پہ دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو علوم محمد آل محمد سے سیراب کر رہے ہیں، سقط حاجبہ، ہمیں لٹک چکی ہیں۔ سنیے گا جملہ، یفتی بمذہب امیر المؤمنین، اس کا مطلب فتویٰ اگر در علی سے لے کے دیا جا رہا ہے تو پھر ایسے مفتی کی تعریف کی جائے گی۔ کون تھا یہ؟ میں نے سوال کیا یہ کون؟ کہا ابو حمزہ صومالی، اور اس وقت سے یہ دروس کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت جناب ابو حمزہ صومالی کے پاس لوگ بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں، فتوے پوچھ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے۔ یہ پہنچے، جناب ابو حمزہ صومالی سے تعارف ہوا، جیسے ہی تعارف ہوا جناب ابو حمزہ صومالی کھڑے ہوئے، پیشانی پہ بوسہ دیا اور بٹھایا، دعائیں دی ہیں ان کو کہ تم لوگ اہل بیت علیہ السلام تک اتنے دور ہونے کے باوجود
ہدیے بھی پہنچا رہے ہو، ان کے حقوق بھی پہنچا رہے ہو، اور ان سے سوالات بھی لے کے جا رہے ہو، اور سوالات کے جوابات لے کے جا رہے ہو ان سے. یہ بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی. اتنے میں ہوا یہ کہ جناب ابو حمزہ صومالی نے کہا. جناب ابو حمزہ صومالی آپ حضرات جانتے ہیں عظیم المرتبہ شخصیت ہیں. کان ابو حمزہ صومالی مثل لقمان الحکیم ایک مثل سلمان محمدی. جناب سلمان محمدی کی مانند ابو حمزہ صومالی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. جناب ابو حمزہ صومالی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں خود جناب ابو حمزہ نے کہا سامنے کچھ نہیں دکھائی دے رہا. جملہ کہا کہ مجھے دور سے کچھ آتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں. علم بلایا والمنایا جانتے تھے. یہ علم ہونا چاہیے. یہی جملہ جناب میثم کا تھا. جب جناب میثم ابن یحییٰ تمار ایک مرتبہ کشتی پہ تھے اور جا کے دور سے دیکھا آندھی تو کہا ماں کا معاویہ ابن ابی سفیان. آندھی دیکھیے دور سے، وہ شام میں یہ کوفہ میں. اب انہوں نے اسلام کا علم سیکھا. یہاں سے کہا کوئی آتا ہوا دکھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. نہیں ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا. کچھ دیر بعد گزری تو پھر ایک اونٹ پر ایک شخص سوار آتے آتے نزدیک آیا، اونٹ کو بٹھایا. کہ من خبر من یثرب، یثرب سے کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے کہ چھٹے امام کی شہادت ہو چکی. گریا ہوا، بکا ہوا اسی مقام پہ. یہ جو اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہوگی. یہ جو اتنے لوگوں کے اموال لے کے چلا ہے، اتنے لوگوں کے مال لے کے چلا ہے، خطوط لے کے چلا ہے، سوال جواب لے کے چلا ہے، کہاں لے کے جائے گا؟ کہتا ہے زمین پیروں تلے نکل گئی. میں کہاں لے کے جاؤں گا یہ اموال؟ اس کے پاس لے کے جاؤں گا؟ قد کثرت الکذابہ، کتنے زیادہ امامت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں. گریہ ہونے لگا. جناب ابو حمزہ صومالی نے خاموش کر دیا. اس شخص سے پوچھا الی من اوصا، کس کی طرف وصیت کی ہے امامت کی؟ کہا 3 لوگوں کی طرف. توجہ کیجیے گا، 3 لوگوں کی طرف وصیت کی ہے. کون کون 3 لوگ؟ ابو جعفر المنصور اس کی طرف وصیت کی ہے. اور کس کی طرف وصیت کی ہے؟ وصیت کی ہے عبداللہ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، اور موسیٰ ابن جعفر کی طرف. جناب ابو حمزہ صومالی سجدے میں گر گئے. پروردگار تیرا شکر کہ تو نے اپنی حجت کی طرف ہماری رہنمائی کر دی. ابو حمزہ سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب. 3 لوگوں کی طرف وصیت کی. کہا وصی رسول اللہ بعد جعفر ابن محمد ابنہ موسیٰ ابن جعفر. کیسے پہچانا؟ کہا ہم جانتے ہیں امام رد کر چکے ہیں عبداللہ کو. اور عبداللہ افتح آپ جانتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. عبداللہ افتح میں عیب. ابو جعفر منصور کی طرف تقیتاً بات کہی ہے، ورنہ امام موسیٰ ابن جعفر ہے، یہ یقین کر لو. یہ بات کہی اور اس کے بعد یہ زیارت کے لیے آئے. جناب ابو حمزہ سے رخصت لی. اب جب وہاں پہنچے ہیں، توجہ کیجیے گا، وہاں جب پہنچے ہیں تو قد کثرت الکذابہ، بہت سارے امامت کے دعوے دار ہیں. اب میں پورا ایک گفتگو مناظرہ شاید پیش نہ کر سکوں. ہوا یہ کہ بتایا گیا، پوچھا گیا اتنا مال لے کے آئے ہیں، اتنا مال قوم سے لے کے آئے ہیں نیشاپور کی سرزمین سے. سب دعوے دار ہیں، کس کو حوالے کریں؟ وہ شرائط بتائی جا چکی ہے. اتنے میں آ کے کہا گیا عبداللہ ہے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جاؤ. ان کی خدمت میں گئے. خدمت میں کیا گئے؟ عبداللہ امامت کے جھوٹے دعوے دار. جانے کے بعد کچھ بسیط سے آسان سے سوالات کیے. جواب جب نہ ملے اور غلط جواب ملے، امام کا چاہنے والا تھا، اتنے سوالات کے جواب جانتا تھا، یہ عام بندہ نہیں تھا، فقیہ تھا. بعض روایت میں آیا تو پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اٹھ کے جانے لگے. وہاں سے کہا کہ ہماری خدمت میں آتے رہنا، انا لا نقصر، ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. جو محل لائے اس میں سے تمہیں بھی دیں گے. توجہ کیجیے گا، بہت اہم ہے. دیکھیں یہ امتحان ہے، توجہ کیجیے گا، بہت بڑا امتحان ہے. سلوات پڑھیے اہل بیت کی ذات پہ. اب مجھ جیسا ادھر ادھر کے راستے پہ بکنے والا ہو جاتا تو پھر شاید بات واضح ہے کہ نہیں، تمہیں بھی دیں گے، کچھ میرا حصہ ہو گیا، رحم اللہ والدیک، شکرن، ہے کہ نہیں. تو کہاں سے آ رہا ہے مال، کون دے رہا ہے، کس وجہ سے دے رہا ہے، توجہ کرنا چاہیے. وہ جو دعا میں ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی، وقت کے امام نے سکھائی کہ شبہے سے بھی محفوظ رکھ پروردگار.
अलअक़ल शुबह से भी महफूज रख। तवज्जो कीजिएगा, खामोशी चले गए लेकिन नहीं हुआ क्या, अब कहाँ गए, अब कहीं नहीं गए। रसूल करीम की कब्र मुतहर को थामा, इतना गिरिया किया, गिरिया करते करते, तवज्जो, गिरिया करते करते एक मरतबा एक जुमला कहा, ये वाक़या दर्द दिल है। कहा या रसूल अल्लाह इला मन नरजे, किसकी तरफ रुजू करें, इलल यहूद, इलल नसारा, इलल मजूस, अम इला अहद मिनन नवासिब मिन अअदाइकुम, कहाँ लेके जाऊं रसूल खुदा ये माल, किससे सवालात पूछूं, यहूदियों के पास जाऊं, नसरानियों के पास जाऊं, या आपके दुश्मनाने अहले बैत में से किसी नासिबी फुक़हा के पास जाऊं, फुक़हा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। गिरिया कर रहे हैं, गिरिया करते करते एक मर्तबा कांधे पे किसी ने हाथ मारा, यक़ूलु लका मौलाई मूसा इब्न जाफ़र ला इलल यहूद वला इलन नसारा वला इला अहद मिन नवासिबी इला अअदाइना बल इला मूसा इब्न जाफ़र। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु यक़ूलु लका मौलाई, मेरे मौला तुम्हें कह रहे हैं कि हमारी खिदमत में आओ, तुम्हारे सवालों के जवाब मोहर खोले बगैर दे दिए गए हैं। अब इमाम तक पहुंचा नहीं था, जो सवाल लाद के लाया है ऊंट पे जवाब दे चुके हैं, इमाम तुम्हें बुला रहे हैं। अब इमाम की खिदमत में गए, तमाम अम्वाल पेश किए। यहाँ से जुमला सुनिएगा, इमाम ने कहा व ऐना दिरहमु शतीता, जो है कि नहीं है, वहाँ एक दिरहम और वो कपड़ा, वो फला फला जगह फला के माल में तुमने रखा था, लाओ। आपका मौला इतना कम था कि मैं शर्म कर रहा था। जुमला सुनेंगे, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़्क़ि शैअन, ये ताईद आई, वही जनाबे शतीता की ताईद आई, अल्लाह हक से नहीं शर्माता है, चाहे कम हो ज्यादा हो। सुनो, जब पलट के जाओगे, यहाँ इमाम ने कुछ वसीयतें की हैं, तवज्जो कीजिएगा, काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने सवालात के जवाब दिए, सवालात भी पेश किए गए हैं, वहाँ पे कुछ सवाल जो किए गए मुशाबहतन जवाब भी दिए गए हैं। मैं इस मकाम पे नहीं हूँ इस मौरिद में कि जवाब पेश कर सकूँ, इरादा था लेकिन मुमकिन है वक्त ज़्यादा तवील हो जाए। हुआ ये कि इमाम ने कुछ वसीयतें की, देखे इमाम के नाम पे कुछ मुख्तसर सा माल निकाला था इस बूढ़ी शतीता खातून ने। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाबात दिए और कहा इन लोगों को हमारा सलाम पहुंचाना, और ख़ास तौर से अजूज शतीता को हमारा सलाम पहुंचाना, और कहना जिस दिन ये माल पहुंचेगा उस दिन तुम जब पहुंचोगे, माल हम भी दे रहे हैं लोगों के लिए, किसको क्या देना है, किस फकीर को क्या देना है, और शतीता के लिए भी कुछ माल दे रहे हैं। सुनिएगा, उनके लिए भी हम कुछ अमवाल दे रहे हैं, गरीब थी, फकीर थी, उनके लिए माल दे रहे हैं, और मैं अपने मुतबर्रिक कफन में से कपड़ा दे रहा हूँ। जिस दिन तुम पहुंचोगे ठीक 19 दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा। अब जुमला सुनिएगा, वक़ुल लहा अना उसल्ली अलैहा। अपने वक्त के इमाम से राब्ते में थी ना, कहना उससे कि अना उसल्ली अलैहा, उसके कफन की जिम्मेदारी मुझ पे है, तजहीज़ व तकफीन, फला माल फला जगह खर्च करना, फला माल फला जगह खर्च करना। देखें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, बहुत मुश्किल है, कितना माल इन लोगों ने भिजवाया था, मगर इन लोगों की क्या हालत थी, और शतीता ने जो खुलूस से माल भिजवाया था उसकी क्या हालत थी। पांचवें इमाम की अजीब हदीस है, या शिअता आले मोहम्मद ला तुमहसन्ना तमहीसल कुहल फिल ऐन, ऐ आले मोहम्मद के शियों, तुम्हारी ऐसे आजमाइश की जाएगी, ऐसे कि जिस तरीके से आंखों में सुरमा डाला जाता है। मौला नहीं समझ आया क्या मतलब, अन्नर रजुल ला यदउल कुहल फिल ऐन यअलम मता यदउ, इंसान जब आंखों में सुरमा लगाता है जानता है कब लगाया, मगर ये नहीं जानता कब आंखों से निकल गया। इसी तरह तुम हमारे दीन पे होगे, मालूम होगा जब दीन पे होगे, लेकिन कब निकल जाओगे नहीं पता चलेगा। अन्नर रजुल युस्बिह अला दीनिना व युमसी अला दीनि गैरिना,
صبح ہمارے دین پہ کرے گا، رات کو دین سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا روایات اہل بیت میں موجود ہے، وہی دعائے غریب کی تلاوت، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ غیبت کا دور انتہائی مشکل دور ہے اس عنوان سے، ورنہ ہر امام کچھ لوگوں کی نسبت سے غیبت میں تھا۔ ہر امام جو مدینہ والے تھے ان کے لیے امام کو دیکھنا ممکن تھا، لیکن جو مدینہ میں نہیں تھے ان کے لیے امام غیبت میں تھا، لہذا ان کے لیے بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی۔ اب ہوا کیا، وہی لوگ جنہوں نے بھیجا تھا، اموال بھیجے تھے، ساتھ میں امام نے وصیتیں کی تھی اور بعض کو بیان کیا کہ یہ مرتد ہو جائے گا ہمارے دین سے۔ ہوا کیا، یہ شتیتا تھی جو دین امام پہ باقی رہ گئی۔ جب یہ پلٹے تو بہت سارے دین سے پھر چکے تھے، بہت سارے لوگ دین سے پھر چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے مال دیا جا رہا تھا، اور دوسری بات کیا، تقیے کا دور تھا، مشکل ترین دور۔ یہی وجہ ہے، تقیے کا دور تھا تو لوگ بڑی مشکلات کے ذریعے امام سے سوالات کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی بہانے ملاقات کے لیے آئے، کوئی ہدیے ایسے ہی لے کے آئے، بادام کے اندر سوالات لکھ کے لے کے آئے، قید خانے میں امام کو دے اور جواب پا کے چلا جائے۔ انتہائی مشکل دور، مگر اس کے باوجود امام علیہ السلام قید خانے میں بھی، مختلف قید خانے میں بھی امام علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہوا کیا، بہت سارے شیعہ اس وقت بظاہر تقیے کا دور تھا، میں نے کہا اسی لیے آپ کو کاظمی سادات زیادہ غیر شیعہ ملیں گے۔ ایک سبب بھی بیان کیا علماء نے، کیوں؟ کیونکہ سادات تھے، نسل امام سے تھے، اپنوں کو نہیں بتا سکتے تھے لوگ کہ یہ ہم ان کی امامت کے قائل ہیں۔ کیا ہوا، نسلیں دوسروں کی امامت کی قائل ہو گئی۔ ہوا کیا، امام علیہ السلام کا دور مشکل ترین تھا، لوگ بڑی مشکلات سے کسی نہ کسی طریقے سے قید خانے میں آیا کرتے تھے اور آ کے امام سے کچھ سوال کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ امام جس جگہ بھی جاتے اپنے کردار سے وہاں کے لوگوں کو، شقی ترین لوگوں کو اپنی امامت کا قائل کر لیتے تھے۔ یہ جو شقی ترین لوگ تھے اور جو امام کے چاہنے والے تو امام سے دور ہو رہے تھے، یہ بھی تھا۔ تو لہذا پروردگار سے دعا کی جائے کہ پروردگار امام امر و زمان کی ولایت و محبت پہ ہم تمام کو ثابت قدم قرار دے۔ اب عجیب بات ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہ مولا کچھ کر تو نہیں سکتا، آزادی تو نہیں دلا سکتا آپ کو، مگر ہاں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ کی قید انتہائی تنگ ہے، ایک کام یہ کر سکتا ہوں، ایک راحت والی جگہ لے جا سکتا ہوں آپ کو۔ امام نے پیشکش قبول کی، اس کی بات چیت تھی، کہیں بات چیت کر کے وسیع جگہ جہاں امام صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے تھے، وہاں جسمانی اذیت تھی، دوسری جگہ جسمانی اذیت نہیں تھی، عبادت کر سکے تھے۔ ایک رات گزری، امام نے کہا مجھ پہ رحم کرو اور یہاں سے اسی جگہ لے جاؤ۔ مولا ایسا کیوں، کوئی جسمانی اذیت ہوئی؟ کہا نہیں، جسمانی اذیت نہیں ہوئی، روحانی اذیت ہوئی۔ کیا مطلب؟ جس جگہ تم نے قید میں رکھا ہے برابر سے شہنائیوں کی، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور ہم اہل بیت جسمانی اذیت کو روحانی اذیت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ان السجن احب الی مما یدعون، جناب یوسف علیہ السلام۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر انہی کا چاہنے والا کہے کہ موسیقی میں بڑا سرور آتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے وہ کہے روح کی غذا ہے۔ شہید صدر کا جملہ پیش کر رہا ہوں، کہا ہاں موسیقی روح کی غذا ہے لیکن شیطانی روح کی غذا ہے۔ صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پہ۔ دوبارہ امام کو اسی قید خانے میں ڈالا گیا، مگر جب کسی داروغہ کا دل پگھلنے لگتا، پتہ چلتا کہ نرمی برتی جا رہی ہے دوسرے زندان میں، ایک زندان سے دوسرے زندان، یہاں تک کہ بس میں آخری مرحلے میں آ گئی، یہاں تک کہ ایک شخص آیا امام علیہ السلام سے ملنے، چاہنے والا، مولا مت الفرج، یہ بتا دیجئے کہ شیعوں کے لیے کب آسانی ہوگی، کب آپ کے دیدار سے منور ہوں گے؟ مولا منتظر ہے شیعہ، میں لوگوں سے ملتا ہوں، یاد کرتے ہیں آپ کو، آپ تک پیغام دیتے ہیں۔ یہ عجیب پیغام تھا امام علیہ السلام کا۔ امام نے کہا کہ پیغام دے دینا کہ ہم عنقریب ان سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ مولا عنقریب ملنے کے لیے آئیں گے؟ کہاں ملنے کے لیے آئیں گے؟ کس دن ملنے کے لیے آئیں گے؟ کہا یوم الجمعہ، موعد کیا ہے؟ جمعے کے دن ملنے آئیں گے۔ کہاں ملنے آئیں گے؟
بغداد کے پل پہ ملنے آئے. ارباب اعضاء یہ گیا، بعض روایت میں آیا خوشی خوشی امام کے چاہنے والوں کو بتانے لگا کہ میرے مولا عنقریب ملنے کے لیے آنے والے ہیں. جمعے کے دن امام بغداد کے پل پہ ملنے کے لیے آئے. یہ انتظار میں وہاں کھڑا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے ملنے کے لیے، میرے مولا آئے. ارباب اعضاء کوئی نہیں آ رہا. ہاں کچھ دیر نہ گزری کہ دور سے دیکھا 4 مزدور ایک جنازہ لے کے آ رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں ہذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے. ارباب اعضاء پل پہ جنازہ رکھا، یہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا. جیسے ہی چہرہ امام پہ نگاہ پڑی، مولا کس نے تصور کیا تھا کہ اس حال میں ملاقات ہوگی. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ، سر کو پیٹنا شروع کیا. ارباب اعضاء گریا بلند ہوا. ارباب اعضاء ایک مرتبہ جب اس کی نگاہ پڑی امام علیہ السلام کے جسم نحیف کی طرف، کہنے لگا میرے مولا کاش کہ آپ بتلاتے کس حال میں ملنے آئیں گے. ارباب اعضاء یقیناً میرے امام علیہ السلام نے قید خانے میں اس قید کو یاد کیا ہوگا کہ امام علیہ السلام تو شہادت کے بعد آزاد ہو گئے، مگر حسین کی یتیمہ قید خانے میں ہی دفنایا گیا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جناب زینب کبریٰ جب کربلا آئی، اے بھیا حسین آپ کی امانتیں میں نے حفاظت سے انتظام کیا، مگر ایک امانت قید خانے میں چھوڑا. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ. ارباب اعضاء آخری جملہ سنیے گا. بعض روایات میں ملا اس وقت شیعوں نے تقیہ توڑا اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے. میرا 8واں امام معجزے سے تشریف لائے، لوگوں نے شرکت کی. اما لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. جناب زینب کبریٰ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین بالعرا ملتخ بالدماء مربع. لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.